السلام علیکم۔ میں ہوں رانا محمد ابوبکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو آج میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا احوال مکمل بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا پروسیڈنگ چل رہی ہے اور کیا صورتحال ہے۔ آج جیسے ہی جج جناب عامر فاروق صاحب عدالت میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، انہوں نے اپنے دلائل دینا شروع کیے۔ انہوں نے اپنے دلائل کے اندر زیادہ زور جو ہے وہ مختلف عدالتوں کے وہ معاملات پیش کرتے رہے، اور خاص طور پر انہوں نے انڈیا کے جو ہے کیسز اور فیصلے ان کو اس میں کیا زیادہ شو کیا، جس پر جو اندر موجود وکلاء تھے انہوں نے کافی زیادہ شور بھی مچایا، لیکن پھر بھی پروسیڈنگ آگے چلتی رہی۔ تو اس پر جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے عدالت کے اندر، تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پر اپنا جو بیان قلم کہا کہ ملاقات کی ضرورت نہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی آج درخواست سزا معطلی کا بالکل فیصلہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آج ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی فیصلہ ہم ضرور کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھارت کی عدالت کو مثالیں دے رہے تھے۔ بھارت تو لطیف کھوسہ صاحب نے اس میں کہا بھارت تو چاند پہ پہنچ گیا ہے، آپ اس کو چھوڑیں اور اپنی عدالتوں کے جو ہے نا وہ معاملات کو طے کریں۔ اس کے بعد کمرہ عدالت میں کچھ شور اس طرح کا ہوا کہ امجد پرویز صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی جو ہے نا ملزم جناب عمران خان صاحب ان کو مجرم کہا، تو جس پر وکلاء نے شور مچایا کہ ان کو نہ کہا جائے کہ عمران خان کو ملزم کہنے کا ان کو ابھی کوئی حق نہیں ہے مجرم کہنے کا۔ تو وہاں عدالت میں شور مچ گیا، وکلاء نے شور مچایا، پھر جو چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے روک دیا امجد پرویز صاحب کو وکیل کو کہ وہ عمران خان کو مجرم نہ کہیں۔ تو پھر جناب اس نے پوائنٹ اٹھایا امجد پرویز صاحب نے کہ یہ جو ہے نا عمران خان صاحب ایک جو بھی ہیں مجرم ہیں، اور ان کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو جلدی ریلیز نہ کیا جائے، بلکہ ریاست کو جو ہے نا یہ ریاست کا معاملہ ہے، ریاست کو بیچ میں لایا جائے، ان کو نوٹس بھیجا جائے تاکہ وہ بیچ میں ایڈ ہو، جس پر جو ہے نا جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں کہیں بھی جو ہے نا ریاست کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ پھر وکیل نے کہا کہ نیب کے نوٹسوں کی بھی مختلف مثالیں دی، لیکن یہ ہے کہ بات کو ٹرائل کورٹ میں کہیں ریاست کا ذکر نہیں، یہ بھی جج نے کہا۔ یعنی لمبی چوڑی بات جو ہے وہ چلتی رہی، عامر فاروق صاحب اپنے دلائل کو سنتے رہے، اور جو ہے نا امجد پرویز صاحب وہ اپنے دلائل دیتے رہے، لیکن ان سارے دلائل اور باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ سارے ہیلے بہانے اور ٹائم پاس کرنے کے مختلف طریقے اپنا رہے ہیں، لیکن ان کی اصل جو ہے بات میں کوئی وزن نہیں ہے، جس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ بلکہ مختلف وکلاء سے بھی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ آج انشاءاللہ عمران خان صاحب کو جو ہے یہ کیس جو ہے وہ کلندم ہو جائے گا، اور وہ اس کیس میں انشاءاللہ ریلیز ہو جائیں گے۔ اب اگلا جو ہے رہائی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی تک مختلف وکلاء سے بھی بات ہوئی، اور جناب جو ہیں جج صاحبان ان کی بھی جو تاثرات اور جو ہے نا ان پہ چل رہا ہے اس میں پھر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ بس ریاست کے بیچ میں بار بار رٹ لگاتے رہے کہ ریاست کو ایڈ کیا جائے، ریاست کو ایڈ کیا جائے گا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فی الوقت جو ہے نا وہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ریاست کے وکیل آئے اور پھر یہ معاملات کو آگے لمبا چوڑا کیا جائے اور کچھ دن اور گزر جائیں۔ تو یہ ساری صورتحال ابھی تک پروسیڈنگ میں چلی۔ تو اب جو ہے وہاں پہ نماز کا وقفہ ہوا ہے، جج نے کہا ہے کہ اب اس کے بعد جو بھی ہے اگلی پروسیڈنگ شروع ہوگی، اس میں کہا گیا کہ اب اس کے بعد اپنے دلائل جو وہ ان کی کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور آج عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ عمران خان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو وکلاء نے بات وغیرہ کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کبھی چانسز ہیں، 99% چانسز ہیں کہ آج پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب اپنی عدالت میں سے کہ جیل میں سے انشاءاللہ جیل میں سے رہا ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں اور فالو کریں۔ والسلام۔